محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کی شادی سر پر تھی۔ میں ایک سیلز مین کا کام کرتا تھا۔ میں نے ان سے ایڈوانس کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور مجھے کام سے نکال دیا۔ میں نے یہ خبر اپنی ماں اور بہن سے چھپا لی۔ میں روز صبح سویرے ہی اٹھ کر کام کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتا۔ آج چوتھا دن تھا۔ میں سڑک کے کنارے پر غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت میرے سامنے ایک گاڑی رکی اور اس گاڑی میں بیٹھی عورت نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں خوف سے لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے پیسوں کے لالچ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی، کیونکہ ٹھیک ایک ماہ کے بعد میں برآمدے میں بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا جب اماں کمرے سے نکل کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اشرف، کچھ بندوبست کیا؟ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ نہ ہال بک کیا ہے، نہ کھانا ہوا ہے، اور نہ ہی ڈنر سیٹ، کپڑے اور باقی دیگر سامان بھی۔ جہیز کا ابھی کافی سامان باقی ہے۔ فرنیچر تو تمہارے ماموں دے رہے ہیں، مگر الیکٹرانک کا سامان اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تم اپنے مالک سے ایڈوانس کی بات کرو۔ جبکہ میں اماں کی بات سن کر فوراً بولا، مجھے نہیں لگتا اماں میں کوئی بندوبست کر پاؤں گا۔ سیٹھ کافی غصے والا ہے اور وہ کسی کو ادھار پر ایک چیز نہیں دیتا۔ ایڈوانس تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے پرانے گاہک بھی 100 روپے دوبارہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کا بندہ 1 روپے کا ادھار نہیں دیتا۔ مجھے معلوم ہوا تھا ایک آدمی نے ایڈوانس مانگا تھا اور اسے کام سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر مجھے بھی کام سے نکال دیا گیا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میری بات سن کر میری اماں فوراً بولی، مگر بیٹا تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا بھائی ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھائے۔ فرنیچر تمہارے ماموں دے رہے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے، مگر سارے انتظام تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ لڑکی کی شادی میں تمہیں پتہ ہے نا کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ساری باتیں ٹھیک ہیں اور یہ سب باتیں میں سمجھتا بھی ہوں، مگر میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جبکہ میری اماں میرے پاس سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تو عجیب باتیں کر رہے ہو، بلا وجہ تم غصہ دلا رہے ہو۔ میری امیدیں صرف تم سے ہیں۔ آج بہن کو رخصت کرو گے تو کل جب تمہاری بیٹی کا وقت آئے گا تب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم سمیٹ سمیٹ کر تھک جاؤ گے۔ اماں کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا وہ بے بس ہیں۔ ابا اگر اس دنیا میں حیات ہوتے، مجھے 1 روپیہ کی پرواہ نہیں ہوتی، سب چیزیں وہ خود ہی سنبھال لیتے۔ اب مجھے ہی سب کرنا تھا، لیکن میں کیسے کرتا؟ ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ فی الحال میں اپنا کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ وہ فوراً سے بولی، کھانا کھا کر جاؤ۔ میں تمہارا کھانا نہیں چھین رہی، بس تمہارے کان کھڑے کر رہی ہوں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اگر تم بہن کی شادی نہیں کرو گی تو یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اماں کی بات درست تھی، لیکن میں بہت لاچار تھا۔ چپ چاپ میں گھر سے نکل کر سیدھا اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ واقعی میری بہن کی شادی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کس طرح گھر کا نظام چلاتا یہ میں اور میرا اللہ جانتا تھا۔ میں ایک سٹور پر سیلز مین تھا۔ بمشکل مہینے کا مجھے 20,000 روپے ملتا تھا، اور اگر میں مالک سے ایک بڑا ایڈوانس مانگتا وہ مجھے کبھی بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے صرف 5 مہینے ہوئے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں سٹور پر آ گیا تھا۔ سٹور کی سیٹنگ وغیرہ کی جا رہی تھی، سٹاف کو ڈیوٹی سمجھائی جا رہی تھی، جبکہ میں بھی ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمام لوگوں کی ڈیوٹی مل جانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہوں پر گامزن ہو گئے تھے۔
مگر میرا دل بے حد اداس تھا۔ میں وہیں کھڑا کا کھڑا تھا۔ منیجر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا اشرف، تمہیں کام پر نہیں جانا؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں مالک سے ملوں گا، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ منیجر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس آدمی سے کہہ دیتا ہوں، سب کے کام آتا ہے، میرے بھی کام آ جائے گا، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ منیجر کو کہتا تو یقیناً وہ مجھے یہی سمجھاتا کہ مالک سے بات نہیں کرو، وہ تمہیں ایڈوانس پیسے نہیں دیں گے بلکہ نوکری سے نکال دیں گے، کیونکہ جاب پر رکھتے وقت اس آدمی نے مجھے یہی کہا تھا کہ پیسے صرف تمہیں سیلری کے ملیں گے، اس سے زیادہ کی آس امید نہیں رکھنا۔ فی الحال میں نے بات گھما دی تھی اور اپنی ڈیوٹی پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے دوسرے سٹاف ممبر کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ مالک آ چکے ہیں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اپنی جگہ پر دوسرا سٹاف ممبر کھڑا کر کے آفس کی طرف بڑھا تھا، دل میں امیدیں لیے کہ آج مجھے پیسہ مل جائے گا۔ بہن کا سامان لینا بے حد ضروری تھا۔ جہاں اس کا رشتہ کیا تھا وہ ہم سے کھانے پینے میں اچھے تھے۔ اگر اس جگہ میری بہن کی شادی خیریت سے ہو جاتی تو وہ پرسکون زندگی گزارتی۔ خیر سمجھو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اب اس کی زندگی میں سکون آنا ہی چاہیے تھا۔ مالک کے آفس پہنچ کر میں نے گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دی تھی۔ ہلکی دستک پر ہی اندر سے مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو نظر مالک پر گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جو کام کر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولے، کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ وہ اتنے مصروف انسان تھے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ان کے اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ میں قریب چلا گیا تھا اور سر جھکا کر بولا، مالک میرا نام اشرف ہے، آپ کے ہی اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر دیکھ کر میری ڈیٹیل نکال لی تھی اور پھر سر ہلا کر بولے، کہو کیا کام ہے؟ جو بھی بات ہوتی ہے تم لوگ منیجر سے کیا کرو، میرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، جی منیجر سے بات کرنی تھی، لیکن میں نے پہلے آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا کیونکہ کام مجھے آپ سے ہے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سر ہلا کر بولا، کہو کیا بات ہے؟ اس آدمی کا سخت انداز دیکھ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، بلا وجہ کہیں نوکری پر زوال نہ آ جائے، مگر فی الحال میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مالک میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، ابا اس دنیا میں نہیں رہے اور میرے علاوہ گھر چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہن کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا، اگر آپ مجھے 2 لاکھ تک ایڈوانس دے دیں تو میں ہر مہینے 10,000 کٹوا کر تمام پیسے چکا دوں گا۔ میری بات سن کر مالک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس لیے میں تم جیسے نیچی ذات کے لوگوں کو اپنے اسٹور پر کام کے لیے نہیں رکھتا۔ پچھلی بار بھی تمہاری طرح ایک غریب لڑکا اس اسٹور پر کام کر رہا تھا، فوراً بھکاریوں کی طرح میرے پاس پیسے مانگنے آ گیا۔ میں نے کیا کوئی بینک کھولا ہوا ہے جو میں تمہیں پیسے دے دوں؟ 2 لاکھ بولتے ہوئے تمہاری زبان بھی نہیں مڑ رہی؟ کبھی زندگی میں 2 لاکھ روپے بھی ایک ساتھ دیکھے بھی ہیں؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ وہ آدمی مزید بولا، وہ رہا دروازہ، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تم جیسے لوگوں کو دوسرا موقع بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ آج تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، کل تم آنے والے گاہک سے پیسے مانگو گے۔ اس جاب سے میں تمہیں ابھی کے ابھی نکالتا ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کیا کام کروں گا؟
میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے۔ میں فوراً سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ پیسے نہیں دو لیکن مجھے کام سے مت نکالو۔ اسی پیسوں کے ذریعے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ میں غریب نہیں ہوں۔ میرے ابا کا بھی جنرل سٹور تھا، بلکہ ہمارے 2 جنرل سٹور تھے، مگر ابا کے مرنے کے بعد سب کچھ برباد ہو گیا۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میرے گھر میں فاقے ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر سے دھاڑا، بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارے گھر کے حالات۔ یہاں سے جا رہے ہو یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں؟ میں نے تمہارا نام ابھی کے ابھی لسٹ سے کاٹ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میں ان کے آگے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے مالک ایسا مت کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، ایمانداری سے کام کروں گا۔ آپ میرے بارے میں مینیجر سر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنا ایماندار انسان ہوں، مگر انہوں نے لمحہ لگایا تھا اور مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے بے دخل کر دیا تھا۔ حالانکہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں دوبارہ آپ کو پریشان کروں گا، لیکن اس جیسے فرعون شخص نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور لمحہ لگایا تھا مجھے نوکری سے نکالنے میں۔ میں روتے روتے ان کے آفس سے باہر آیا تھا تو فوراً ہی مینیجر میرے قریب آ گیا تھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ تم اندر کیوں گئے تھے؟ سب ٹھیک ہے، رو کیوں رہے ہو؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میں تو صرف ان سے ایڈوانس کی بات کرنے گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی مینیجر نے میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، صبح بھی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم مالک سے ملنا کیوں چاہتے ہو، مگر تم جیسے لوگوں کو ہم پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، کیونکہ اس انسان کے سامنے اگر میں نے بھی تمہاری سفارش کی تو وہ مجھے بھی نکال دے گا۔ اس سٹور میں کام کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ایک سیلز مین کو یہ 20,000 روپے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ آج کل سیلز مین کو 5,000 یا 10,000 دیے جا رہے ہیں۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک بار پھر رونے لگا۔ اس نے بھی صاف لہجے میں کہا تھا، تم یہاں سے جا رہے ہو یا پھر میں گارڈز کو بلاؤں؟ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مینیجر کو دیکھتے ہوئے بولا، اللہ آپ سے بھی پوچھے گا اور اس مالک سے بھی پوچھے گا جو ہم جیسے غریب ورکر کی مدد کرنے کی بجائے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں سٹور سے باہر آ گیا تھا۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا اگر میں گھر جاؤں گا تو اماں اور بہن پوچھیں گے کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو۔ اگر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور میں ان کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں آ رہی تھیں اور میں بلا وجہ خوشیوں میں بھنگ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں چپ چاپ فٹ پاتھ پر کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ مینیجر نے جب مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس آدمی کے پاس ایڈوانس مانگنے نہیں جانا تو میں گیا ہی کیوں؟ آخر مجھے کیا پڑی تھی اس آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ میں اپنے دوستوں سے مدد کی اپیل کر لیتا، کسی کے پاس اپنے گھر کے کاغذات گروی رکھوا دیتا، لیکن نہیں، مجھے اپنا آپ ذلیل کروانا ہی تھا۔ کافی دیر تک میں گرمی میں فٹ پاتھ پر بیٹھا رہا اور پھر تھک ہار کر گھر کی طرف راہ لی تھی، مگر جاتے جاتے میں نے اپنے قدم موڑ لیے تھے۔ گھر جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا گھر جاؤں گا تو مصیبت میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں چپ چاپ روڈ کنارے چلنے لگا۔
جب اچانک میری نظر جھاڑو دینے والے آدمیوں پر گئی، نہ جانے میرے دل میں کیا سمایا کہ میں ان کے پاس چلا گیا تھا اور ایک آدمی سے اس کا حال احوال پوچھ کر اس کام کے بارے میں دریافت کرنے لگا، جبکہ وہ فوراً سے بولا، بھائی جان، ہم تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں، یہ کہہ لو کہ ہماری جاب گورنمنٹ کی ہے اور یہ جاب بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے تو تم پرائیویٹ ادارے میں جا کر اپنا نام لکھواؤ، جہاں تمہیں اس کام کے لیے اچھی رقم ملے گی اور سوسائٹی وغیرہ میں تمہیں بھیجا جائے گا۔ میں نے اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ کام میرا نہیں تھا اور نہ ہی مجھ پر جش تھا۔ 1000 روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ہم جیسے غریب اور لوگوں کے لیے تو یہ خزانے سے کم نہیں۔ اگر میں یہ کام بھی کرتا تو مجھے زیادہ سے زیادہ 5000 روپے مل جاتے، اس سے زیادہ چپڑاسی کے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، نہ ہی تعلیم تھی۔ ابا جان کے 2 بڑے بڑے جنرل سٹور تھے۔ مجھے کبھی فرق ہی نہیں پڑا کہ زندگی مجھ پر اتنی بھی تنگ ہو سکتی ہے۔ ابا کے مر جانے کے بعد قرض داروں نے ہماری جان عذاب کر ڈالی تھی۔ ابا کے قرض کے پیسے ہم نے دکانیں بیچ کر ادا کیے تھے، اس کے علاوہ کچھ ہم نے بھی کھا پی لیا تھا۔ اس وجہ سے اب حالات کافی تنگ ہو گئے تھے۔ اگر جس وقت قرض دار ہمارے سر پر کھڑے ہو رہے تھے میں تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا، کام کاج کر کے ان کا پیسہ ادا کر دیتا، تو آج میرے دونوں جنرل سٹور میرے ہاتھوں میں ہوتے۔ یہی سوچ کر مجھے بے حد افسوس ہونے لگا تھا۔ میرے باپ کی زندگی میں میری بہن نے سکون کی زندگی گزاری ہے۔ کبھی اس کے سامنے کوئی تکلیف نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ عیش میں رہتی تھی۔ ہر مہینہ اس کے لیے نیا سوٹ آ رہا ہوتا تھا، میک اپ کا سامان آ رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی سامان، کبھی کچھ چیزیں۔ اس نے اپنی تعلیم بھی ایک بہت بڑے اسکول میں حاصل کی تھی، مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا ہم کھانے کو بھی ترس گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا کے بعد میں اتنا لاچار ہو جاؤں گا۔ ابا جب حیات تھے مجھ سے اکثر کہتے تھے، اشرف، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، دکان پر آ کر بیٹھا کرو، کام کرو گے تبھی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر میں ہمیشہ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا کہ نوکر ہیں، وہ کام کر لیں گے۔ مگر آج حالات اتنے پتلے ہو گئے تھے کہ میں خود نوکر بن چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پوری دوپہر میں نے دھوپ میں ہی کاٹی تھی، بھوک بھی ستا رہی تھی، لیکن جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جا کر کچھ کھا پی لیتا۔ ہمیں اسٹور پر ہی مالک کھانا کھلاتا تھا، اس لیے کھانے کا کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ شام 7 بجے میں نے گھر کی راہ لی تھی، حالانکہ 10 بجے میری کام سے واپسی ہوتی تھی۔ 7 بجے تک میں نے بھوک کو برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد میری ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میرے لیے ایک بہت بڑے جھٹکے کے جیسا تھا۔ میری بہن کے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا حال اتنا برا ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے جانا مجھے بے حد شرمندگی محسوس کروا رہا تھا، لیکن مجبوری ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے پاس جانا ہی پڑا تھا۔ میری بہن کے سسرال والوں سے مل کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ میری بہن کی ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم بھی آ گئے ہو، اب آسانی سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہمیں آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ جس انداز میں اس عورت نے مجھے مخاطب کیا تھا یہ بات واضح تھی، یقیناً یہ کوئی ڈیمانڈ کرنے آئی ہوئی ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری والدہ بولی، ہاں ہاں کہیں بہن، ہم سن رہے ہیں۔ دل کی دھڑکنیں مزید منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں معلوم ہے تم ہی اس گھر کے واحد مرد ہو، سارے انتظامات تمہارے ہی سر پر ہیں، تو بہتر ہے بات بھی تم سے ہی کی جائے۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ جہیز میں کچھ زیادہ خاص
نہیں دے پاؤ گے۔ تمہاری امی جان بتا رہی تھی فرنیچر تمہارے ماموں دے رہے ہیں، تو یعنی تم لوگوں پر زیادہ دباؤ نہیں ہے۔ دراصل ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے، دلہے کو بائک یا گاڑی دی جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ تم دلہے کو گاڑی دو، تو کم از کم اب بائک ہی تمہیں دینی پڑے گی، ورنہ برادری میں ہمارے ٹکے کی عزت رہ جائے گی۔ یہ بات میں شروع میں ہی کر لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرا سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ بولی فوراً سے، ہاں ہاں بہن، ہم کوشش کریں گے مگر وعدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ ابھی امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کا شوہر بولا تھا، دیکھیں بہن، حالات تو سب کے ہی خراب رہتے ہیں، مگر یہی کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں رشتہ داری نبھانی ہی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹی کی ہی بات خراب ہوگی۔ ہمارا گھر تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن آنے جانے والوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ بلا وجہ آپ کی بیٹی کو تانے ملیں گے، جو میں نہیں چاہتی کہ یہ بھی میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہاں پر جہیز کا سامان خریدنے میں ہمیں اتنی پریشانی ہو رہی تھی، اب یہ سامنے سے بائک کی ڈیمانڈ لے کر آ گئے تھے۔ میرا دل کیا کہ ابھی رشتہ ختم کر دوں، لیکن اماں کا چہرہ دیکھ میں خاموش ہو گیا تھا۔ شادی میں 1 مہینہ رہ گیا تھا، پورے خاندان میں دعوت نامہ بھیجا جا چکا تھا، سب جگہ علم تھا کہ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ہر قدم پھونک کر اٹھانا تھا۔ امی نے بہت آسانی سے بات کو سنبھال لیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے مگر وعدہ نہیں کر سکتے، ہماری بہت سی تیاریاں باقی ہیں۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پر تھی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، ہماری زندگیوں کا حال ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ بائک کی چاہ لیے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی دیر تک وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر رات 10 بجے تک وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میری اماں رونا شروع ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، پہلے ہی حالات اتنے پیچیدہ ہیں، اب مزید ڈیمانڈ آ گئی ہے اور یہ ڈیمانڈ تو ہر حال میں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ ان لوگوں نے جہیز کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا، یہ تو ہم سب دنیا دکھاوے کی خاطر کر رہے ہیں، مگر ہمیں بائک ہر قیمت پر دینی ہی پڑے گی۔ اگر ہم نے بائک نہیں دی تو وہ بلا وجہ یہ لوگ تمہاری بہن کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں یاد کر کے تانے دیے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو۔ اماں کی بات بالکل درست تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے ہمت کر کے اماں سے بات شروع کی تھی کہ اماں، ایڈوانس کے پیسے ممکن نہیں ہیں اور میری نوکری ابھی۔ میں جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی میری اماں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دھاڑتے ہوئے بولی، کیا کہوں میں تمہیں، کچھ نہیں کر رہے تم، صرف چولہا جلا دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، گھر کے 100 مسائل ہوتے ہیں، تم اگر باپ کا کردار ادا نہیں کرو گے تو باہر کے لوگ کریں گے کیا؟ ہو گیا ہے، اگر تمہیں پیسے نہیں لا سکتے تھے تو پہلے بتا دیتے، میں کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا دیتی۔ تم نے آخری موقع پر اشرف مجھے دھوکہ دیا ہے۔ امی کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولا، اماں میری بات تو سن لیں، میں خود پریشان ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں انہیں بتا دوں کہ میری نوکری چلی گئی ہے، مگر میں نے اپنے لبوں کو خاموش رکھا تھا کہ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا تو یہ مزید ٹوٹ جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کی طبیعت ذرا برابر بھی خراب ہو۔ ابا کے بعد میں نے ان کی طبیعت کو لے کر ہر وقت پریشان ہی رہتا تھا۔ میری بہن بھی باہر آ گئی تھی۔ اماں مزید مجھے سناتی اس سے پہلے ہی وہ اماں کو تھامتے ہوئے بولی، آپ کیوں اشرف بھائی کے پیچھے لگ گئی ہیں؟
وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ انہوں نے تو کہا ہے نا کہ اگر ایڈوانس کا بندوبست نہیں ہو رہا تو وہ بیچارے بھی کیا کریں۔ آپ بلا وجہ ان کو بولے جا رہی ہیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں اور واقعی ہی وہ ایک ماں کی طرح مجھے سپورٹ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں بھی غلط نہیں کہہ رہی، ان کی بات بھی درست ہے، مگر میں کیا کرتا، میں کافی پریشان تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی بہن کی شادی شاندار انداز میں کرتا، لیکن چاروں طرف سے غریبی نے مجھے گھیرا ہوا تھا اور میں چپ چاپ اٹھ کر باہر کو آ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پر جاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال جگہ جگہ کام تلاش کرتا ہوں، کیا پتہ کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے اور کوئی اچھا مالک بھی مل جائے جو مجھے ایڈوانس دے سکے۔ مگر آج تک نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا کہ صرف 1 مہینہ کام کر کے آپ کو اتنی بڑی رقم ادھار کے طور پر مل جائے۔ مگر میں نے امید نہیں چھوڑی تھی اور گھر سے نکل کر سیدھا انڈسٹریل ایریے کی جانب چل پڑا تھا جہاں سے مجھے نوکری مل سکتی تھی۔ میں سیدھا ایک بسکٹ کمپنی آیا تھا، کیا پتہ یہاں نوکری مل جائے۔ میں نے اپنی تمام پریشانیاں وہاں جا کر ٹھیکیدار کو بتائیں تھیں، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ ہم اس طرح کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھتے، معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام تکلیفیں بیان کی تھیں کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، مجھے جہیز اکٹھا کرنا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، خدا کے لیے مجھے نوکری پر رکھ لو۔ میرے پرانے سیٹھ نے مجھے اس وجہ سے کام سے نکال دیا، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور فوراً ہی مجھے وہاں سے جانے کو بول دیا تھا۔ مجھے اب احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنی پرانی نوکری کا حوالہ نہیں دینا ہے اور نہ ہی انہیں سچ بتانا ہے کہ مجھے نکالا کیوں گیا۔ یقیناً یہ لوگ ایڈوانس پیسے کا سن کر گھبرا رہے ہیں۔ میں نے اب رخ ایک اور کمپنی کی طرف کیا تھا، مگر وہاں پر بھی مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ حالانکہ میں نے ان سے چپڑاسی کی نوکری بھی مانگی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں کافی کمپنیوں میں چلا گیا تھا، ہاتھ پاؤں جوڑ کر منت سماجت کی تھی کہ مجھے ہیلپر کے طور پر رکھ لو، مگر نہ جانے میری زندگی میں کیا زوال آیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تھک ہار کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے اللہ سے ہی دعا کرنے لگا تھا کہ کچھ اسباب بنا دے، میرے مولا میری مشکلات آسان کر دے، کیونکہ اگر مجھے نوکری نہیں ملی تو میں کیا کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، مگر نوکری کا کوئی اثر بھی نہیں تھا۔ میں ہر روز اب صبح گھر سے یہی بول کر نکل رہا تھا کہ اسٹور پر جا رہا ہوں، مگر چپ چاپ جا کر دھوپ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا اور شام کے وقت گھر چلا جاتا۔ یہ کرتے ہوئے مجھے 4 دن گزر گئے اور میں ہی جانتا تھا یہ وقت میں نے کس طرح سے گزارا تھا۔ سر پر بہن کی شادی تھی اور تمام ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں، اور میرے پاس نہ نوکری تھی نہ پیسہ تھا۔ جس طرح کے حالات ہو گئے تھے مجھے صرف رونا آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ غمزدہ حالت میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی۔ میں تھوڑا گھبرا کر پیچھے ہوا، ورنہ ٹائر میرے پاؤں پر چڑھ جاتا۔ میں ان سے جھگڑا کرتا۔ جب گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا اور سامنے ایک عورت نظر آئی، میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام اشرف ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا تو وہ بولی، گاڑی میں آ کر بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مگر میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہی کیا جاتا ہے، گاڑیوں میں بٹھا کر لوگ لوٹ لیتے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک موبائل فون کے اور چند پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ وہ عورت اب گاڑی سے اتر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میں کوئی چور لٹیری نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم پر کوئی غلط الزام لگاؤں گی، میں عزت دار عورت ہوں، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
میں تمہاری ہر پریشانی سے واقف کار ہوں۔ تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر کرو گے تو بڑا معاوضہ مل جائے گا۔ اس عورت کی بات سن کر چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تمہیں میں نہیں، میرا پورا سٹاف جانتا ہے۔ آ کر گاڑی میں بیٹھو، تمہارے لیے ایک بہت بڑی ڈیل ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگ گئی تھی، مگر جتنے اخلاقیات سے وہ عورت بات کر رہی تھی، میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی کافی شاندار اور مہنگی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ عورت بھی اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے بولی، تم منزہ کے بھائی ہو نا، جس کی شادی ہونے والی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا تو وہ عورت مزید بولی، میں اس سکول کی پرنسپل ہوں جہاں تمہاری بہن تعلیم حاصل کرتی تھی۔ میں نے تمہیں وہیں دیکھا تھا۔ دراصل میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اور جیسے جیسے وہ مجھے تمام باتیں بتاتی گئی میرا دم خشک ہونا شروع ہو گیا۔ میں بے یقین نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں مزید بولا، یہ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا ہوا۔ میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ معذرت، میں چند پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا۔ میری بات سن کر وہ عورت فوراً سے بولی، تمہیں اس کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، بس میری بات مان لو، تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ تمہاری بہن کی شادی اعلیٰ پیمانے پر کرواؤں گی، تمہیں اچھی جواب دوں گی، تمہاری بہن کو بھر کر جہیز دوں گی، اور یہ بات کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔ بس ایک دفعہ میری مدد کر دو۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل کپ کپا اٹھا تھا۔ یہ کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، معذرت لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اتنا بھی بکا ہوا انسان نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ ایسے کھیل جاؤں۔ آپ کسی اور کو تلاش کر لیں۔ مگر اس عورت نے فوراً ہی میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو، تم نہ اپنی بہن کو الیکٹرانک کا سامان دے سکتے ہو، نہ شادی کر سکتے ہو، اور نہ ہی لڑکے کو بائک دے سکتے ہو، لیکن اگر تم میری بات مان لیتے ہو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی۔ بولو، منظور ہے؟ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے بولا، آپ کسی اور کو اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈ لیں، مجھے معاف کر دیں، میں ایسا گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ میں بھی بہن بیٹی والا ہوں، کل کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بیٹی عطا کرے گا۔ اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کھلواڑ کروں گا، کل میری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں گاڑی سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ عورت فوراً ہی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی اور اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہارا دل چاہے تو تم اس نمبر پر کال کر لینا، میں تمہارے لیے ہر ٹائم موجود ہوں۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، لیکن آپ مجھ پر بھروسہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ جبکہ اس عورت نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے دیکھا ہے تم جس طرح سے اپنی بہن کا خیال رکھتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، وہ شخص اپنی بہن کے لیے ایسا کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کرے گا۔ اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ باقی تمہاری اپنی رضامندی ہے۔ کچھ وقت کی بات ہے، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ جو تمہیں اچھا لگے وہی کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ عورت اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہی اس عورت کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا مجھے اس عورت کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ کئی سوالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور چپ چاپ وہاں سے اپنے گھر کے لیے گامزن ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں گھر میں داخل ہوا تو میرے ماموں آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً جا کر انہیں سلام وغیرہ کیا تھا، مگر امی جان کا اترا ہوا چہرہ، بہن کی روئی روئی آنکھیں اور ماموں جان کا سخت انداز
نہ جانے کیوں مجھے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ماموں جان اللہ حافظ بول کر گھر سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ بہن اچانک ہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ماں کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ بھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک کر رونے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارے ماموں تمہاری بہن کو فرنیچر نہیں دے رہے، اب وہ مزید پریشانیاں ہمارے سر پر آ گئی ہیں، کوئی انتظام نہیں ہو رہا، میں کیسے تمہاری بہن کو رخصت کروں گی؟ تمہارے باپ کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ اشرف تم کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ میرا سہارا صرف تم ہو، اگر تم بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ تمہارے ماموں نے منع کر دیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فرنیچر دے سکیں۔ میں نے کہا کہ گھٹیا کوالٹی کا دے دو، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا، معذرت بہن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اماں کی بات سن کر میری ساری تھکن اتر گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں اماں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماموں اس طرح آخری وقت پر ہمیں دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ وہ منزہ کو فرنیچر دیں گے، مگر آخری موقع پر کیسے انکار کیا انہوں نے؟ جبکہ میری ماں روتے ہوئے بولی، میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارے ماموں نے صاف انکار کر دیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میری بے چینی اب مزید بڑھ گئی تھی۔ میں خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب سے میں نے اپنا ہاتھ باپ کھویا تھا تب سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر میں رو پڑتا تھا۔ کچھ دیر تک میں دروازے کے پاس ہی کھڑا روتا رہا تھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس عورت کو فون لگا دیا تھا جس کے ساتھ آج میری ملاقات ہوئی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی اس خاتون نے فون ریسیو کر لیا تھا اور فوراً سے بولی تھی، تم آ جاؤ، میں نے نکاح کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ کیا اسے علم تھا کہ میں گھر جاتے ہی اسے ہاں کہہ دوں گا؟ مگر کیسے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً ہی اس عورت کے بھیجے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ میں داخل ہوا تو سامنے ہی نکاح کا انتظام مکمل تھا۔ میری بہن کی شادی تھی لیکن میں شادی کرنے لگا تھا۔ میں چپ چاپ اندر چلا گیا۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی ایک بنگلہ تھا۔ تو اس عورت نے مجھے بہت زیادہ عزت دی اور اپنے بڑے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے بغل سے ایک لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے گردن گھمائی تو وہ بچوں کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہے۔ چپ چاپ آ کر وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف جھکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے دلہے ہو؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی نکاح شروع ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی تمام مہمان چلے گئے تھے، جبکہ وہ عورت میری طرف پورے 50 لاکھ کا چیک بڑھاتے ہوئے بولی، صرف 3 دن، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس پیسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چپ چاپ میں برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ دراصل دوپہر میں آنے والی عورت میری بہن کی پرنسپل تھی، جس نے مجھے اکثر میری بہن کو سکول چھوڑنے آتے جاتے دیکھا تھا۔ جس طرح سے میں اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا، اسی وجہ سے اس عورت نے مجھے منتخب کیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے میرا نکاح ہو رہا تھا، دراصل اس کے ساتھ دماغ کا کوئی مسائل تھے۔ 2 دن کے بعد اس کا آپریشن تھا، لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ میرا نکاح پہلے کسی سے کرواؤ، اس کے بعد ہی میں آپریشن کرواؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس عورت کو میں نظر آیا تھا۔ بدلے میں اس نے مجھے 50 لاکھ روپے دے دیے تھے۔
وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو اگلے دن پیسے دے دیے تھے تاکہ وہ تمام انتظامات مکمل کر سکیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت پوچھا مگر میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ اس لڑکی کا آپریشن ہو گیا ہے اور وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو گئی ہے۔ اس کے سر پر کوئی گہری چوٹ آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی کوئی نس دب سی گئی تھی اور جس کے باعث وہ بہکی بہکی حرکتیں کر رہی تھی، مگر اب وہ بہتر حالت میں تھی، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے نکاح تو کیا تھا مگر اس کی ناسمجھی میں کیا تھا۔ یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر میں نے اس لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی ہے۔ اب میں اسے طلاق دے دوں گا تو اس کی زندگی میں طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ یہ باتیں میرے اپنے ذہن کی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد اس عورت نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا تھا اور مجھے اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس عورت کے گھر جا پہنچا تو وہ لڑکی بہتر حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ سنجیدگی سے بولی، تو تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، پیسوں کے بدلے اتنا گر سکتے ہو کہ ایک پاگل لڑکی کا ایسے فائدہ اٹھاؤ؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، باخدا میں نے آپ کی والدہ نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن بھی ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں تمہیں پسند کرتی تھی، بالکل امی کی طرح۔ میں نے بھی تمہیں منزہ کو چھوڑنے آتے دیکھا تھا۔ جس طرح تم اپنی بہن کو پیار کرتے تھے، اسے پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ سب چیزیں مجھے بہت پسند آ گئی تھیں۔ میں نے ہی امی جان سے کہا تھا کہ تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا جائے۔ پاگل پن میں بھی میں تمہیں نہیں بھولی تھی۔ خیر اب یہ تم پر ہے کہ تم میرے ساتھ نبھانا چاہتے ہو یا پھر طلاق دینا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، میں طلاق نہیں دینا چاہتا، میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے رب کو طلاق کا عمل پسند نہیں ہے۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں کہتا جا رہا تھا۔ پھر میرا رب مجھ سے کیا کہلوا رہا تھا۔ وہ عورت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی ماں کو ڈائیورس پیپر بنانے سے منع کر دیا تھا، اور میری بہن کی رخصتی کے بعد میں نے اپنی امی جان کو تمام حقیقت بتا ڈالی تھی، اور پھر وہ میرے ساتھ ان کے گھر معافی مانگنے کے لیے چلی آئی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنی بہن کی شادی کے لیے آپ کا فائدہ اٹھایا۔ مگر اس لڑکی نے تب بھی یہی کہا تھا کہ نہیں، اس آدمی نے میرا فائدہ نہیں بلکہ میری مدد کی تھی۔ اگر اس وقت یہ مجھ سے نکاح نہیں کرتا تو میں کبھی بھی آپریشن نہیں کرواتی، اور ہو سکتا تھا کہ میں ساری زندگی کے لیے پاگل ہو جاتی۔ میں آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی ایسے بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ رامین کے آگے پیچھے صرف اس کی ماں تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری جائیداد سب کچھ اسی کا تھا۔ میں نے کبھی اس کی جائیداد یا پیسے پر نظر نہیں رکھی تھی، مگر وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ایک ایسی بیوی ہے جو مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور مجھے محبت دیتی ہے۔ میں نے رامین کو باتوں میں ہی اس اسٹور کا بتا دیا تھا جہاں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا، جبکہ اس نے پوری اپنی سورس قوت لگا کر اس اسٹور کو بند تو کروا دیا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ زندگی میں نے صرف ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ صبر کریں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس رب نے مجھے ایک نیک ہم سفر بھی دیا، دولت بھی دی اور خوشیاں بھی دی۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔